السلام علیکم، میں ہوں عارضی شبرا، آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مجھے چاند چاہیے کہ ایپیسوڈ نمبر 33۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے۔ اگر آنے والی نئی ایپیسوڈس آپ کو بہت جلدی چاہیے تو کامنٹس اور لائک کی تعداد بڑھاتے جائیے اینڈ کیپ شیئرنگ دس۔ تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب، مجھے چاند چاہیے۔ وہ آنکھوں میں شریر سی مسکراہٹ لیے فرزام کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ انا۔ اذلان کا گمبھیر لہجے میں نام پکارنے پر اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی، جو برابر میں چلتا ہوا اس کے نازک شانے سے بیگ اپنی تحویل میں لے گیا۔ اس نے بنا دیکھے مدھم آواز میں کہا، ایک بات پوچھوں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، جی بولے۔ مجھے اندر کیوں نہیں آنے دیتی؟ وہ مقناطیسی آنکھوں کے حصار میں لیے اسے بولا۔ کہاں؟ وہ اپنی جھیل سی آنکھوں کو سکیڑ کے بولی، اپنے دل میں کب سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں پر کھلتا ہی نہیں۔ مقابل کی بولتی نگاہیں اسے سر جھکانے پہ مجبور کر گئی۔ دھڑکنوں نے ایک شور سا برپا کر دیا۔ وہ کچھ لمحوں بعد دھڑکنوں کو معمول پر لاتے ہوئے گویا، اذلان صاحب، یہ دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلتا ہے، اس لیے فاصلہ بنائے رکھیں، انتظار ہو سکتا ہے طویل ہو جائے۔ نیلی آنکھوں میں شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر اذلان حیدر نے تعصب سے اس کی کمر کو دیکھا، جس پر جیکٹ سے باہر گھنے بال لہرا رہے تھے۔ فاصلہ میری عشق کی شدت کو بڑھا دے گا اذلان، اسے کھولنے میں زیادہ وقت نہ لینا ورنہ پچھتاؤ گی۔ میری عشق کا وار سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ دھیما سا مسکرایا تھا، اور اگر نہیں کھولو گی تو توڑ دوں گا، پر آؤں گا ضرور۔ اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدموں میں تیزی آئی تھی، جو اس سے 2 قدم آگے چل رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری، جسے دیکھ کر وہ بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی چلی گئی۔ ویسے پہلی بار سنا ہے، گھر کے مکین کو اندر آنے کی اجازت چاہیے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنے چہرے پہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپا گئی۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہنا۔ ماں بدولت بار بار دہرایا نہیں کرتی اذلان صاحب۔ وہ تیزی سے لاج کے داخلی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ جولیا نے اسے اور ترانہ کو ایک کمرہ دیا تھا۔ اسی لائن میں بنے 5 کمروں میں اس نے اپنے سبھی دوستوں کو 2 کر کے ٹھہرایا تھا۔ تم دونوں اپنا سامان سیٹ کر کے فریش ہو جاؤ، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، تب تک میں باقی سب کو دیکھ کر آؤں۔ جولیا ان دونوں کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ گرم پانی سے غسل لے کر اپنی تھکاوٹ اتارنے لگی، تبھی مسلسل بجتی فون کی بیلنوں سے اپنی سمت متوجہ کیا۔ ہیلو، السلام علیکم امی، کیسے ہیں آپ؟ ابو کیسے ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، تم سناؤ، پہنچ گئی خیریت سے؟ جی امی، ابھی پہنچی ہوں۔ مسکان سائمہ کی سنائے، کہاں گئے میں دونوں؟ کل سے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ بس بیٹا، مسکان کا تو بخار تھا، تمہیں بتایا تھا، کوئی مویا وائرس تھا، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو آپ اس کا ٹیسٹ کرا لیتے، کیوں نہیں اتر رہا؟ ہاں ڈاکٹر نے کیے، ٹیسٹ کل آئے گی رپورٹ۔ میں تمہیں خاص مقصد سے کال کی تھی، تمہارے ابو سے تو بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتی جس سے وہ ٹینشن لے بس۔ پھر غزالہ اسے چیدہ جبران سے متعلق باتیں بتانے لگی، جسے سن کر کچھ لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی ہوئی تھی۔ انا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے بیٹے؟ اس کے منہ سے نکلی سسکی غزالہ کو چونکا گئی۔ امی، جس انسان نے میری مسکان کا نام لیا ہے نا، وہ دنیا کا بہترین انسان ہے۔ اس کے ساتھ میری بہن جڑ کر دنیا کی خوش قسمت انسان کہلائے گی، مگر میں صرف ان گھروں کے مکینوں سے ڈرتی ہوں جن کے ساتھ رہ کے اپنی کم مائگی کا احساس اسے پل پل ہوگا۔ وہ اپنی آنکھوں سے نکلتے گرم سیال کو پوچھتے ہوئے بولی، یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ امی، آپ اللہ سے رجوع کریں، انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا۔ ٹھیک کہتی ہوں، چلو تم کھانا کھا، میں صبح فون کروں گی۔ جولی اور ترانہ کو میرا پیار دینا۔ جی ضرور امی، اللہ حافظ۔ محترمہ، بات ہو گئی ہے تو نیچے چلے، میرے پیٹ میں چوہے دوڑ ہیں۔ ہاں چلو، بس میں شال لے لوں، باہر تو ٹھیک ٹھاک سردی ہے۔ السلام علیکم آنٹی، میں اسپتال گیا تھا تو معلوم ہوا آپ دونوں گھر آ گئی ہیں۔ موئی سر جھکا غزالہ سے پیار لیتا ہوا ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہاں بس بیٹا، مسکان کے لیے آئی تھی، ذرا آرام کر لیتی۔ وہ ہاتھ میں تھامے کشن پر گلاب چڑھاتی ہوئی بولی۔ اچھا؟ موئز سر جھکا اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیے کچھ مضطرب سے لگا۔ موئز، کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا سب؟ منہ سے سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔
आंटी अंकल को कब तक अस्पताल से डिस्चार्ज मिलेगा? वो गजाला की बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, जो भवों को सुकेड़े उसके जहन को पढ़ने की कोशिश करी थी। बेटा मेजर सर्जरी हुई थी आपके सामने, फिर बाद में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें अभी तक इंतहाई निगहदाश्त में रखा हुआ है, मगर इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर में छुट्टी मिल जाएगी। वो मतानत से बोली, आंटी मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। वो उन्हें कुछ उलझा सा लगा। मोइस बेटा अपनी परेशानी बिला झिझक मुझे बताओ, क्या हुआ? घर में कोई परेशानी है? वो 2 कदम चलकर उसके बराबर में बैठते वो बोली, जो अचानक उनके पैरों में बैठा था। मोइस क्या हुआ बेटा, कुछ तो बताओ, मैं सही मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो मोइस के सर पर हाथ रखते हुए बोली, आंटी मैं इसी वजह से आपसे कोई बात नहीं करना चाहता था, पहले ही अंकल इतना बीमार है, ऐसे में आपको कोई सदमा नहीं पहुंचाना चाहता। वो पंजों के पल उनके सामने बैठा आंखों में पानी लिए भरपूर एक्शन का मुजाहरा कर रहा था। मोइस मुझे अल्लाह ने इन बेटियों के लिए बहुत मजबूत बनाया है, तो मुझे बात बताओ ठीक से। वो सर पर चादर को ठीक से लेते हुए बोली, आंटी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ आप उसे ठंडे दिमाग से सुनिएगा। मेरा एक दोस्त है बाकिर, मैं नहीं जानता था उसके दिल में मेरे लिए क्या कुछ चल रहा है। मैं उसे अपने भाइयों की तरह समझता था, हम दोनों का एक दूसरे के साथ हर तरह का लेन देन था। वो मुझसे अक्सर मेरा फ़ोन ये कह के मांग लेता था कि मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया, अपना फ़ोन दे दो, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हुआ था। हाँ फिर बेटा? ग़ज़ाला उसके सिम सवालिया नज़र से देखते हुए बोली, आंटी मुझे नहीं मालूम था वो मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाएगा। मैं और मुस्कान इस रिश्ते से पहले एक दूसरे को पसंद करते थे। हम दोनों अक्सर औकात ऑफिस से बाहर मिलते थे, होटल में। वो बात करते करते खामोश हुआ था, जो ग़ज़ाला के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार होते देख रहा था। फिर क्या मोइज़ आगे बोलो? ग़ज़ाला की आवाज़ में सख्ती आई थी। फिर वो आंटी बाकी से मैंने पैसे लेकर अपने कारोबार में लगाए थे, जो अंकल को मालूम है वो डूब गए थे। अब बाकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर मैं उसके पैसे वापस नहीं दूंगा तो वो क्या मोइस? वो चिल्लाकर बोली, तो वो मुस्कान की तस्वीरें वायरल कर देगा। या मेरे अल्लाह, कौन सी तस्वीरें मोइस? तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि उसके पास कोई तस्वीरें? क्या मालूम वो तुम्हें डराने के लिए कह रहा हो? ग़ज़ाला जलाल में आई मोइस का गिरेबान अपने कपकपाते हाथों में दबोच कर बोली, आंटी उसके पास है, वो सच बोल रहा है। उसने अपना गिरेबान उनके हाथों से छुड़वाकर अपने ऑफिस बैग से खाली लिफाफा निकालकर उनकी सिम बढ़ाया। ये उसने मेरी ऑफिस भेजी थी। वो ग़ज़ाला के आगे टेबल पर रखते हुए बोला, जिसे उन्होंने कपकपाते हाथों से पकड़ा। वो आंखों को मीठे आंसू से तर चेहरा लिए अल्लाह से दुआ करती कि किसी भी तरह उन तस्वीरों में मुस्कान ना हो, मगर शायद आज उन्हें यह तकलीफ उठानी थी। इस रूह खींचने वाले लम्हों से उन्हें नबरासमा होना था। मैं इसलिए चाहता हूँ कि उसके किसी भी एक्शन से पहले मैं मुस्कान को अपने निकाह में ले लूँ, ताकि मैं ठीक तरह से उस गलीज़ इंसान का सामना कर सकूँ। वो पत्थर की हुई एक तस्वीर को देखती जा रही थी, जिसमें मुस्कान की बरहना तस्वीर उनके सामने थी। वो मदहोश हुई एक के बाद एक तस्वीर को देखती जा रही थी, जिसमें कहीं वो अकेले थी और कहीं मोइस उसके साथ खड़ा था। आंटी बस आप मेरा ये मसला हल कर दें, मैं इस घटिया इंसान की। मोइस की बात पूरी होने से पहले ही ग़ज़ाला ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ से जड़ा। घटिया वो नहीं, तुम दोनों हो, जो बिना किसी जायज़ रिश्ते के एक दूसरे के साथ इस हद तक। छी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी बच्ची की हिफाजत तुम जैसे शैतान से ना कर सकी। जो लड़का शादी से पहले बिना किसी जायज़ रिश्ते की ऐसी तस्वीरें मांगता हो, भला वो क्यों उसकी इज्जत की रखवाली करेगा? मगर ये बात आज के बच्चे को कौन समझाए? वो ज़मीन पर लड़खड़ा के गिरने लगी थी, मगर मोइस ने उन्हें गिरने से बचा लिया। हाथ मत लगाओ मुझे मोइस फराइज, जाओ तुम्हारे पास वक्त कम है, मौलवी और कवाहन का इंतज़ाम करो। वो उसका हाथ झटक कर बोली, आंटी आप सच कह रही हैं ना? मैं मौलवी साहब को ले आऊँ? वो हाँफती कपकपाती ग़ज़ाला को देखकर बोला, जिनका चेहरा आंसुओं से तर था, पर उसे सबसे कोई गर्ज नहीं थी। इस जुनूनी इंसान को सिर्फ मुस्कान चाहिए थी। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, निकाह करो और इस गंद की पोटली को यहाँ से लेकर जाओ। वो धाड़ी थी। जी आंटी, मैं ठीक घंटे बाद आता हूँ आपके पास। वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकला था, जहाँ आंखों में नींद का खुमार लिए मुस्कान उन दोनों की बात को समझने की कोशिश करी थी। बाय डार्लिंग, 1 घंटे बाद मिलते हैं। वो फ्लाइंग किस करता हुआ तेज़ी से बाहर निकला था। अम्मी, ये मोइस क्यों? कमरे में दाखिल होती मुस्कान को ग़ज़ाला ने एक करारा थप्पड़ जड़ा था। अम्मी, मन गई तेरी अम्मी, तूने अपने हाथों से मारा मुस्कान। आखिर किस चीज़ में कमी रह गई थी जो हमारे सरों पर इस उम्र में सवाब है कि? बता मुझे, क्यों किया तूने ऐसे मुस्कान? तेरा दिल नहीं धड़का अपनी ऐसी नंगी तस्वीरें खींचते हुए?
وہ اس کے بالوں کو جکڑتے ہوئے چلا رہی تھی۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سی تصویریں؟ میں نے کوئی ایسی تصویریں نہیں لی، مجھے آپ کی قسم۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ غزالہ اسے بے رحم بنی پیٹتی رہی۔ جھوٹ بولتی ہو مجھ سے، میں نے خود دیکھی ہیں تمہاری تصویریں، یہ دیکھو یہ کس کا باتھ روم ہے۔ وہ اسے جھٹکا دے کر دیوانوں کی طرح ٹیبل سے تصویریں اٹھا کر لیے۔ دیکھو اسے، کون ہے یہ؟ تم ہی ہو نا؟ یہ بھی چھوٹی ہے، بولو یہ تم ہی ہو نا جو کام پر جانے سے پہلے اسے اپنی تصویریں بھیجتی تھی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی جو پتھر کی مورتی بنی ان تصویروں کو دیکھ کر سکتے میں چلے گئی۔ اگر تم اسے پہلے سے پسند کرتی تھی تو تم ہمیں بتاتی تھی مسکان، ہم تمہارے اندر یہ لگی آگ بجھاتے تھے اس سے نکاح کر کے۔ امی بس کر دے پلیز، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے نہیں معلوم موئز نے ایسے کیوں کیا، میں سچ بول رہی ہوں امی، آپ مجھ پہ یقین رکھیں، میں آپ کے سامنے ساری حقیقت لے آؤں گی۔ وہ غزالہ کے پیروں میں گری تھی جو خود بھی رو رو کر ہلکان ہو گئی۔ اگر تم اپنی ماں کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنا چاہتی نا مسکان، تو خاموشی کے ساتھ 1 گھنٹے بعد موئز سے نکاح کے لیے تیار ہو جانا، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ نہیں امی، مجھ پر ایسے ظلم مت کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کچھ بھی امی، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تھر سے زیادہ ماں کی بے اعتباری پر وہ لڑکڑائی تھی۔ خبردار جب مجھے اپنے ناپاک ہاتھ بھی لگا دو، اگر اس نے یہ تصویریں خاندان کے کسی بھی فرد کو بھیجی تو میں کیا کروں گی مسکان؟ میری ایک بیٹی پہلی طلاق کے دہانے پہ کھڑی ہے اور چھوٹی تمہاری کرتوتوں کی نظر ہو گئی۔ وہ شکستہ سی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اٹھی تھی، تبھی مسکان نے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنا سر اٹھا کے دیکھا، جہاں غزالہ کمرے کے باہر سے کنڈی لگا رہی تھی۔ امی یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کسی کی بھی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ ایسے کریں گی؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ وہ دروازے کو اپنے نازک ہاتھوں سے زور زور سے پیٹنے لگی۔ مجھے تمہارا کوئی بھروسہ نہیں رہا مسکان، تم نکاح سے پہلے اس کمرے میں ہی بند رہو گی۔ وہ سرد و کٹیلے لہجے میں اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گئی۔ امی مجھے نہیں کرنی کوئی، امی نہیں نکاح، پلیز دروازہ کھولے، امی پلیز میری بات سنیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کو اللہ کا واسطہ لگے میری بات سنیں پلیز۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بخار میں پھنکتی لرزتے لہجے میں بولی، اچھا پلیز میرا فون مجھے دے دیں، میں باہر نہیں آؤں گی، میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گی، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ امی پلیز۔ وہ کمرے کی دہلیز پہ بیٹھی اپنی ماں کے آگے التجائے کر رہی تھی۔ ہاں فون دوں نا، تاکہ کسی اور آشنا کو بلا لو، آخر تم مر کیوں نہیں گئے مسکان یہ سب کرتے ہوئے؟ میں آنکھیں بھی بند کر رہی ہوں تو میری آنکھوں کے آگے تمہاری تصویریں آ رہی ہیں۔ کیسی دیدہ دلیری سے تم نے یہ سب کچھ کیا، تمہیں ذرا بھی خوف نہیں آیا یہ سب کرتے ہوئے؟ غزالہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے سر دیوار سے ٹکا گئے۔ سر آپ کے لیے کال ہے آپ کی دادوں کی۔ سیکرٹری کی آواز فون پر گونجی۔ کنیکٹ کرو کال۔ اس نے کرسی کے ساتھ کمر ٹکا کے بولا، السلام علیکم میری پیاری دادی جان، کیسی ہیں آپ اور آپ کی ڈرپوک پوتی؟ اس کی آنکھوں میں ایک چہرہ آسمایا جس سے رات میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، مگر دادوں کی بات سن کر اس کے وجہ چہرے سے نرمی کسی بھاپ کی مانند ڈولی۔ وہ دانتوں کو کریشتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈیم اٹ، آپ نے مام کو منع کیوں نہیں کیا دادو؟ اور ڈیڈ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ مام کراچی آ رہی تھی؟ اس نے ضبط سے اپنے انابی لبوں کو بھیجا تھا۔ جبران یہ باتیں جوش سے نہیں ہوش سے کرنے والی ہیں، تمہیں اپنی ماں کو پہلے سمجھانا ہوگا ورنہ یہ رشتہ بہت مشکلات کا شکار ہوگا۔ مسکان کہاں ہے دادو؟ ہسپتال میں؟ نہیں، وہ تو غزالہ کے ساتھ ہی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے دادو، میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے گاڑی کی چابی اور موبائل لیے باہر نکلا۔ کر لے مام اپنا شوق پورا، پر اب آپ بھی اسے میرا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ وہ اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیے گاڑی کو مسکان کے گھر کی طرف موڑ گیا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ اپنی قیمتی رائے سے آغاز ضرور کیجیے گا، کامنٹس میں پہلے کی طرح شدید کنجوسی دکھائے گا تاکہ میں اگلی ایپیسوڈ آپ کو بالکل بھی نہ دوں۔ تو ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔